بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ناصر محمود گجر، مرکزی کنوینر آل پاکستان گجر ایسوسی ایشن۔ دوستو، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ میرے عظیم ہم وطنوں، میرا آج کا ولاگ جو ہے یہ میں بڑے دکھی دل کے ساتھ اپنے ملک کو چلانے والے اداروں مثلاً اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، سول بیوروکریسی اور جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ سے مخاطب ہوں۔ میں نے 2-3 دن بڑا سوچا کہ ہمارے موجودہ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کے سب سے بڑے ادارے میری مراد سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہے، جس نے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے مقدمہ کی، جس میں انہیں سزائے موت دی گئی تھی، اس کی ہیئرنگ ہوتی رہی اور عرصہ 79 میں ذوالفقار علی بھٹو کو لاہور ہائی کورٹ نے سزائے موت دی اور بڑی ریپڈلی تیزی سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ مہر ثبت کی اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہادت کے رتبے پر پہنچا دیا، جس کا خمیازہ ایک لمبے عرصے تک پاکستان کی سیاست، ملک پاکستان نے بدبنی کی صورت میں اس کی قیمت ادا کی۔ کرتے کرتے 88 میں لولی لنگڑی جمہوریت آزاد ہوئی، اور جو جمہوریت آزاد بھی ہوئی 4 حکومتیں چلیں، کسی کو 18 مہینے۔ 88 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی، محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم پاکستان الیکٹ ہوئیں۔ 18 مہینے کے بعد انہوں نے چلتا کیا۔ 1990 میں IGI کے پلیٹ فارم سے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ایک اتحاد بنایا پیپل پارٹی کے خلاف، اور IGI کی صوبائی رہنما نے شب خون مارا۔ میری مراد وزیر اعظم اس وقت کے میاں نواز شریف صاحب نے IGI کو ہائی جیک کیا اور اس کے پلیٹ فارم سے وہ وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے۔ چلتے چلتے آگے پھر 93 میں میاں نواز شریف صاحب کی غلام اسحاق خان اور جنرل وحید کاکڑ سے ٹسل ہوئی، اور ان کو جو ہے غلام اسحاق خان اور میاں نواز شریف دونوں اقتدار سے علیحدہ ہوئے۔ اس کے بعد نواز شریف کی اسمبلی کو اس وقت کے جوڈیشل، میری مراد سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس حکومت کو توڑنے پر، اسمبلی ڈیزالو کرنے پر ایکشن لیتے ہوئے میاں نواز شریف کی حکومت بحال ہوئی، جو کہ پاکستان میں ایک اچھا اس کا تاثر نہیں گیا کہ سندھ کے وزیر اعظم کو پھانسی دی گئی اور سندھ کے وزیر اعظم کی حکومت 18 ماہ میں ختم کی گئی۔ چلتے چلتے جب ان کی حکومت بحال ہوئی تو پھر انفارچونیٹلی ہمارے اداروں نے پنجاب میں نون لیگ کو گورنمنٹ نہ بنانے دی گئی اور مرکز میں بحال ہوئی، اور ٹسل بازی میں اینڈ آف دا ڈے غلام اسحاق خان کے اور میاں نواز شریف دونوں علیحدہ ہوئے، اسمبلیاں ڈیزالو ہوئیں دوبارہ، اور پھر الیکشن ہوئے۔ اس الیکشن میں ایک دفعہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی
کی حکومت بنی جس کی وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو بنی، اور پاکستان کے صدر فاروق احمد خان لغاری جو کہ پیپلز پارٹی کے بنیادی اراکین میں سے تھے، ان کی وابستگی بھی بڑی لمبی تھی، ان کو صدر پاکستان بنا دیا گیا، اور 97 میں بھٹو شہید کے صاحبزادے مرتضی بھٹو کو کراچی میں شہید کیا گیا، اور اسی کے تناظر میں فاروق خان لغاری نے محترمہ بینظیر بھٹو پہ مختلف قسم کے الزامات لگاتے ہوئے انہیں حکومت سے چلتا کیا، کیونکہ ان کے پاس 58(2) تھی، اس کا انہوں نے زبردست استعمال کیا اور پیپلز پارٹی کی حکومت کو چلتا کیا۔ اور آگے جو 97 میں دوبارہ الیکشن ہوئے، اس میں مسلم لیگ نواز کو اقتدار ملا، اور پھر جب نواز شریف وزیر اعظم بنے تو اس کے چند ماہ بعد ان کی فاروق لغاری سے بھی ٹسل شروع ہوئی، اور لغاری صاحب نے صدارت سے استعفیٰ دے کے، تو یہ میوزیکل چیئر کا جو یہ سلسلہ تھا یہ چلتا رہا۔ اس کے بعد نواز شریف نے پیپلز پارٹی کے خلاف بہت سارے مقدمات قائم کیے، اور پیپلز پارٹی نے نواز شریف کے خلاف بھی کیسز کیے، مگر ہماری میوزیکل چیئر کے پلیئرز نے ان دونوں کو ذلیل کیا، پارٹیوں کو، اور اقتدار سے علیحدہ کرتے گئے۔ میں بیچ میں مشرف کا مارشل لا اور جو اس میں حکومتیں آئیں ان سب کو سکپ کرتے ہوئے، کیونکہ ویڈیو پھر بڑی لمبی ہو جائے گی، آ جاتا ہوں 2018 کے الیکشن میں پاکستان کی عوام نے پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دیا اور عمران خان وزیر اعظم بنے۔ 2 صوبوں میں پی ٹی آئی کی حکومت، سندھ میں پیپلز پارٹی اور بلوچستان میں کولیشن پارٹنر باپ کی شکل میں مختلف اتحادوں نے مل کے حکومت بنائی۔ عمران خان کو الیکٹڈ کی بجائے ہماری اپوزیشن کی جماعتیں سلیکٹڈ کہتے رہے، مگر 2018 کے الیکشن میں کوئی سالڈ ثبوت یہ جماعتیں سامنے نہ لا سکیں، اور عمران خان کو چلتا کیا، اس پہ مختلف قسم کے الزامات لگاتے ہوئے انہیں کارنر کر دیا گیا۔ میرے ملک کے معتبر اداروں، میرے ملک کی وہ لوگوں جو حکومتیں بنواتے ہیں، حکومتیں گراتے ہیں، ان سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہوگی کہ خدا را اللہ کے واسطے اس ملک کے عوام کو ملک کا ان نظام چلانے دیں۔ آپ اتنے عقل کل نہیں ہیں، اگر آپ اتنے ہی عقل کل ہوتے تو 33 سال آپ لوگوں نے ڈائریکٹ حکومت کی، اور باقی عرصہ آپ انڈائریکٹ حکومتیں کرتے آئے ہیں، اور اب عوام کا شعور کا لیول بہت بڑھ چکا ہے۔ آپ نے پی ٹی آئی کے خلاف جس طرح کے اقدامات کیے، پی ٹی آئی کو انتخابی نشان نہ دیا، کسی سنگل نشان پہ الیکشن نہ لڑنے دیا، عمران خان پہ ایسے کیسز میں اسے سزا دی جو کیس بنتے ہی نہ تھے، مگر عوام نے
اسٹیبلشمنٹ کے کسی بھی اقدام کو نہ سراہا اور 8 فروری 2024 کو عمران خان کے نامزد کردہ آزاد امیدواران کو بڑی بھاری اکثریت سے الیکشن میں کامیاب کروایا، مگر ندیدہ قوتوں کو اپنی یہ شکست منظور نہ تھی اور اس رزلٹ کو مینیپولیٹ کیا، فارم 45 کو اپلوڈ نہ کیا، اور جب 2-3 دن عدالت کے حکم سے فارم 45 الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہو چکی ہے تو اس میں سوائے جگ ہنسائی کے انہیں کچھ نہ ملا۔ اسی طرح ہماری جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ نے فل کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کا کیس ٹیک اپ کیا اور بامر مجبوری، حالانکہ اتنی لمبی ہیئرنگ کی ضرورت نہیں تھی، پوائنٹ بڑا سادہ تھا کہ 109 پہ کبھی کسی کو سزائے موت ہوئی ہے، 109 جو دفعہ ہے اس کی میکسیمم سزا کیا ہے یہ دیکھ لیتے، اور یہ 10 منٹ کا کیس تھا، اس کو اڑا کے رکھ دیتے، مگر کیونکہ ہمارے اداروں کو اپنے ملک کی توہین، اپنے اداروں کی توہین منظور تھی، اس لیے اس وقت کی سپریم کورٹ کو ننگا کر کے اینڈ آف دا ڈے ڈیسیژن میں اس فیصلے کو جائز قرار نہ دیا۔ اگر وہ غلط تھا تو میرا آج اپنے اداروں سے یہ سوال ہے، کیا عمران خان کو جن کیسوں میں سزائے دی گئی ہے وہ درست ہے؟ کیا پی ٹی آئی کا انتخابی نشان چھیننا صحیح تھا؟ کیا پی ٹی آئی کے لوگوں کو الیکشن نہ لڑنے دینے کے لیے ہماری ایگزیکٹو، ہمارے ادارے، ہمارے تمام قسم کی اسٹیبلشمنٹ جو کرتی رہی ہے، کیا یہ صحیح تھا؟ اگر وہ غلط تھا تو یہ اس سے بہت زیادہ غلط تھا، غلط ہے، غلط رہے گا۔ کیا فارم 45 جو ویب سائٹ پہ لانچ کیا گیا ہے اس میں کٹنگ جائز ہے؟ وہی فارم 45 جو لوگ جن کو ہارا ہوا ڈکلیئر کر رہے ہیں ان کو دیکھنا یہ ادارے گوارا نہیں کرتے، ان کو ہماری جوڈیشل سسٹم دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ کمپیئر کر لیں کہ اگر وہی فارم 45 الیکشن جن کو جیتا وہ لوگوں کو ہارا ہوا ڈکلیئر کیا ان کے پاس ہیں، وہ عدالتوں میں پیش کر دیں تو یہ کتنا لمبا ہے کہ 350 پیپر ایک عدالت 1 گھنٹے میں دیکھ کے ڈیسیژن نہیں کر سکتی۔ تو اگر 46 سال بعد آپ بھٹو صاحب کو کی پھانسی کو غیر قانونی ڈکلیئر کرتے ہیں تو یہ تو ان فیصلوں کو جو ابھی آپ نے کیے ہیں ان کو ریویو کرنا، ان کو درست کرنا یہ آپ پہ لازم نہ ہے کہ یہ بھی آنے والا کوئی چیف جسٹس ان کو ری اوپن کرے اور فل کورٹ بیٹھے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور اس کے جو ساتھی ججز نے جو فیصلے پی ٹی آئی کے خلاف کیے ہیں یہ غلط تھے، تو کیوں ہم بار بار اپنے ملک کے اداروں کے لیے سوالیہ نشان رہنے دیتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم اپنی غلطیوں کو سدھارتے؟ کیا ہمارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے کہ ہمارے ادارے جو غلطیاں کریں آنے والا کو 10-20 سال کے بعد ادارے کے کوئی اور لوگ ان کو اس ٹائم کی غلطیوں کو کہیں کہ یہ غلط ہوا تھا؟ تو بہتر تو یہی ہے کہ اپنی غلطی کو انسان خود سدھار لے تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ جائے کہ اس کو کوئی اور اس غلطی کو سدھارے۔ ولاگ میرا یہ بھی کافی لمبا ہو چکا ہے، میں اس دعا کے ساتھ ہے اللہ میرے ملک کی حفاظت کرنا،
میرے ملک کے اداروں کو اور ان کے سربراہان کو عقل سلیم عطا کر کہ وہ اپنے اداروں کے ساتھ یہ کھلواڑ بند کر دیں۔ خدا حافظ۔